صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان اور روزوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ قرآن شریف رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن تقوی کی رہبری کرتا ہے تو روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، دونوں کا جوڑ ہے۔ قرآن تقوی والوں کی رہبری کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزہ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کی رہبری لینا ہے تو اندر تقوی ہونا ہے، اندر تقوی ہونا ہے تو روزہ، دونوں کا جوڑ سمجھ میں آئی۔ اب بندہ رمضان میں قرآن کے تھرو، روزوں کے تھرو، نماز کے تھرو قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ سننا چاہتا ہے، اس کو سنانا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا ہمارا خدا ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ دور ہو تو زور سے پکاریں گے، نزدیک ہو تو آہستہ پکاریں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں جمعہ کے دن بتایا تھا تو ہمیشہ یسألونک سألک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ کہیے یسألونک عن الروح، وہ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، قل آپ کہیے یسألونک عن المحیض، وہ حائضہ عورت کے بارے میں، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہیے وہ اذن۔ کہیں بھی قرآن شریف میں وہ پوچھتے ہیں آپ بولیے، ایسا اسٹیپ، انہوں نے پوچھا تو آپ بولیے، وہ پوچھتے ہیں تو آپ بولیے۔ لیکن یہ وہ پوچھتے ہیں میرے بندے، آپ سے پوچھتے ہیں تو بولیے، تو بولیے کا لفظ یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پیغمبر کو اللہ بھیجا ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اب بندے اسے پکارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ بولیے، یہ نہیں لائیں گے ہم، یہ لفظ نہیں۔ میرے بندے میرے بارے میں، میں تو قریب ہوں، آپ بیچ میں مت آئیے۔ اللہ میاں خود بندے سے کہتے ہیں میں تو قریب ہوں۔ سمجھ میں بات سمجھ میں نہیں ہے، قرآن سمجھنے میں مزہ ملے گا۔ تو یہاں قل کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ قل میں آپ مجھ سے پوچھے، بولو بھی ان کو جواب، یہ نزدیکی ہے دوری ہے؟ یہ پوچھتے ہیں بولو کیا، میں خود جواب دے رہا ہوں، بولو کیا، تو یہ نزدیکی ہے۔ سمجھ میری بات؟ کوئی آپ مجھ سے سوال کرے، ہاں بولو ان کو جواب، تو یہ نزدیکی ہے دوری ہے؟ دعا میں بندہ جب اللہم یا اللہ پکارتا ہے، وہ ہمارے سے کہتا ہے بہت قریب ہوں۔ کائنات میں سب سے زیادہ ہماری جان کے قریب اللہ ہے۔ کون ہے؟ ہماری جان جو باڑی میں ہے اس سے زیادہ قریب ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی جو شہرک ہے جان کی، اس سے بھی ہم قریب ہیں، زیادہ قریب۔ یہ جان کی رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو قرب میں تو دور میں، حجاب میں ظہور میں، نزدیک بھی وہی، دور بھی وہی، پردے میں بھی وہی، ظاہر میں بھی وہی،
اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، ایک ایک انگل سے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، بہت دکھتا ہے، بہت چھپتا ہے، ہر جگہ دکھتا ہے دیکھنے والوں کو، نہیں چھپتا ہے، دکھتا بھی نہیں، بہت دکھتا ہے، بہت چھپتا ہے، بہت قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 قریب کون ہے؟ ہماری جان۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کی مسلمانوں کی جو جان ہے اس سے زیادہ قریب ہے، جان سے۔ اس لیے ایک ایک صحابی کا ایک ایک اسٹائل، آپ کے پیر میں کانٹا چبھے لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے سولی پہ جانا پسند ہے۔ اللہ، مسیلمہ نے کذاب نے حضرت حبیب ابن زید سے کہا بول میں نبی ہوں نہیں، یہ بات سننے کے قابل ہے کیا؟ یہ بات ویڈیو میں ہے، سنے نہیں آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ تو میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کی، آپ سنے ہیں؟ وہ کیا ہوئی؟ وہ اندر سے اندر ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تم ہمارے قریب بھی نہ ہو، نہیں ہو، شیطان دور ہوتا ہے، ہم اسے سنتے بھی نہیں، شیطان اتنا دور بھگاتے ہیں ہم سے، سنتے بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گندی بات ہم کو سنے نہیں آتی۔ نبی قریب ہے۔ تیسری چیز ہے ہماری جان ہم سے قریب ہے، تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، جو دور ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اس لیے باپ کا حق بڑھ کر ہے یا دادا کا حق بڑھ کر ہے؟ باپ قریب ہے، دادا قریب ہے؟ ہم دین کے حق نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی یہاں بچہ آ کے بیٹھا ہے ایک شہاب الدین کا، اسے دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اسے میں بتایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے کہا اس کی بیوی کو طلاق دو، بولا طلاق دیا نہیں۔ طلاق اچھی چیز اسلام میں، بری چیز؟ لوگ ایک آنگل جانتے ہیں، سب آنگل جان کر پہچاننے سے ایمان آتا ہے۔ شیخ جیلانی کا قصہ مشہور ہے، ایک سیب کھا لیے تو اس کے گناہ سے بچنے کے لیے بولے میں کیا خدمت کروں، خدمت اتنے کرنا ہے، پھر میری ایک لڑکی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، فلاں ہے، اپاہج ہے، اس سے شادی کرنا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے بولے ٹھیک ہے کیا کر لیں گے۔ باپ کے غضب سے بچنے کے لیے اگر کوئی باپ ایک بدصورت لڑکی سے بھی دیندار ہے تو نہیں، بے دین ہو تو نہیں ماننا۔ کون دیندار کون بے دین اس وقت بہت مشکل ہے۔ بے دین لڑکی سے اگر باپ نکاح کرے تو اللہ کے رسول کے دین کے حق کو ڈیمیج کرتا ہے، تو تھو ہے ایسے باپ پر، نہیں مانیں گے۔ صورت شکل دنیا کی قربانی کی دعوت دیتا ہے تو میرا باپ ہے، یہ قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بولنا چاہیے تھا اس لڑکے کو جو یہاں بیٹھا ہے، درس میں آنا چاہتا ہے لیکن باپ سے ضد کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں آنے والے صرف وہ ہیں جو اللہ کے حرام حلال کو پہچانے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، فلاں پڑھیں، حرام حلال کی تمیز کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ذرا بیوی سے لگتا تھا۔ صحابہ اللہ کے سوا اتنا کسی سے لگے خطرہ سمجھتے تھے ایمان کو۔ ہر چیز سے دل لگاؤ لیکن اللہ کے بعد، رسول کے بعد، دین کے بعد۔ تھوڑا بڑھ گیا گیش
نہیں ڈینجر ہے، شاید یہی بات ہوگی، ورنہ کیوں بولتے طلاق دو؟ وہ کیوں نہیں دیے؟ تو کشش ہے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس عبداللہ حضرت عمر شکایت کرتے ہیں، میں اسے بولا طلاق دو بول کے، یہ نہیں دیتا ہے۔ اب حضور پوچھے نہیں کہیں کو بولتا ہے، طلاق پوری چیز ہے، نہیں معلوم، عمر کو نہیں معلوم۔ عمر جان کے بارے میں حضور کو پوری پہچان ہے، اس کی زبان سے غلط بات نہیں آتی، ابراہیمی بات ہو سکتی ہے۔ کون سی بات؟ دہلیز بدل دو، بخاری شریف کی حدیث۔ کیا کہا؟ باپ نے کہا بیوی کو طلاق دے دو، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اشارے میں کہا، اشارے میں، یہاں کھل کر گھر برباد ہوتا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس ظالم کو۔ پھر بولتا ہے درجہ قرآن میں آنا، کئی کو آنا؟ مذاق کرنے اللہ رسول کا، مذاق کرنے اللہ رسول کا۔ میں اس ظالم سے بھی کہتا ہوں، شہاب الدین سے، ضد اچھی چیز کسی کے پاس نہیں ہے، ضد شیطان کا کام ہے۔ اللہ بولا تو بھی ضد کیا، ضد اب اسلام کے اندر بہت گندی چیز ہے، بری بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہاں کوئی آتا ہے خلاف شرع کام کرتا ہے، میں اسے سب کے سامنے اسے کھڑا کر دوں گا، آنا ہے اور نہیں آنا ہے۔ کل حشر میں سب کے سامنے اللہ کھڑا کریں گے، اس وقت زیادہ رسوائی، اب رسوائی۔ تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر نے شکایت کی تو کہا کہ باپ کی بات سن۔ کس میں؟ نکاح کرنے میں، طلاق دینے میں۔ ارے لنگڑی ہے، اچھی نہیں ہے، باپ کی بات سن۔ اگر درس قرآن سننا ہے تو، نہیں سننا ہے تو مت آ، مت آ۔ بیوی کو حکم ہے، اگر حکم کرتا شوہر کو سجدہ کرنے کا کرتا، بیوی اکڑ جائے شوہر کے سامنے میں نہیں مانتی، وہ بیوی نہیں ہے، وہ بیوی نہیں۔ یہ آدمی کو میں اچھا نہیں بولتا، یہ ہمارے سامنے اکڑتا ہے، بولے وانت کو بولے تو نہیں، ہر ایک کا دین ہے، میں اس کا ویسے دین سمجھا رہا ہوں۔ یہ درس قرآن میں آئے تو تم حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ باقی چیزیں دین بہت سانس میں دین ہے، اتنا نہیں چل سکے تو مت چلو۔ اشراق نہیں پڑھتے، چاش نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، سنتوں میں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، چلو مان لیے۔ فرائض نہیں، واجبات نہیں چھوڑنا، حرام کے پاس نہیں جانا، بس اتنا ہے دین۔ اتنا بھی نہیں کرے تو نعوذ باللہ۔ تو بندہ اللہ کے قریب ہے دعا کے ذریعے سے، اسی لیے حدیث میں ہے قرب باپ بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے تو باپ کی دعا بیٹے کے بارے میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ قریب اللہ تعالیٰ رشتے کا لحاظ رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا غضب باپ کے غضب میں ہے، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی، ماں کی خوشی میں نہیں کہا۔ ماں کے بارے میں حدیث میں ہے خطرناک، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم لے جائے گی، اسے عقل کم، مرد کو، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو ایسا بھٹکائے گی ان کو جہنم۔ آج جتنے مسئلے طلاق جھگڑے کے ہیں، باپ کو بیٹی بہکا دیتی ہے، ماں کو بہکا دیتی ہے، آگے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، باپ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کیوں کرا تیری بیٹی کی شادی؟ کم وقت مصیبت اٹھانا تھوڑی بہت اتنا آسان ہے کہ رشتے کو توڑ لینا۔ تو ماں نہیں جاتی جی میری بچی، ماں جہنم میں لے جاتی ہے، کسے؟ شوہر کو۔ پھر بھائی کو، نہیں بیٹے تو دیکھ لینا، ہاں بیٹا بھی جہنم میں جاتا ہے، باپ بھی جہنم میں، بھائی بھی جہنم میں، شوہر بھی جہنم میں، اس کی بات سن لیا یہ سب جہنم میں لے جاتی ہے عورت۔ اس لیے اللہ کے رسول
کیئرفل رہنے کے لیے بولے ہیں عورت کے ساتھ، کیئرلیس نہیں، کبھی بھی دھکا دے دے گی جہنم کے اندر۔ میری بہنیں برا نہیں ماننا، فاطمہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، آپ فاطمہ عائشہ بن گئے تو آپ کے لیے بات نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی بنتی ہیں تو ان کے لیے میری بات ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی، فرعون کی بیوی جنت میں گئی۔ تو یہ نہیں کہنا ہماری بہنیں کیا ہمارے اوپر اتنا بولا دینے۔ اگر عورت لوط علیہ السلام کی بیوی بن کے نافرمانی کرتی ہے تو جہنم میں جائے گی، لے جائے گی، لیکن پیغمبر کو نہیں لے جاتے، نعوذ باللہ۔ اگر فرعون کی بھی بیوی بن جائے، اللہ والی رہے، تو جنت میں جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہتا ہوں، حرام سے بچو۔ کیا ہو گیا اتنا مغرور، اتنا تکبر؟ انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ سب جسم وہیں سے آیا، اس کیڑے سے اتنا ڈیولپ ہوا ہے باپ کے، اور کیا ہے؟ لیکن باپ کو بھی شفقت کرنا چاہیے۔ باپ اگر گندا ہے، ہر وقت ڈانٹتا ہے، کوئی میاں محبت دکھاتا نہیں تو وہ باپ نہیں ہے۔ میاں محبت باپ کو دکھانا چاہیے، ضرورت پہ ڈانٹنا بھی چاہیے، اور بیٹے کو غلام بن کے رہنا چاہیے۔ یہی باپ بیٹے کا رشتہ ہے کہ باپ ہر وقت ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا ہے تو یہ بھی گندا ہے۔ باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ بھی گندا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں رمضان میں، تو دعا کریں گے تو بالکل نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روزے کے احکام جو باقی تھے وہ سنا رہے ہیں، دعا رات میں ہوگی، تراویح کے بعد دعا۔ اب گھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے؟ کہاں؟ بیوی بچوں کی بات، کہاں جا رہے؟ دن بھر روزہ رہے، رات میں قرآن سنے، تراویح سنے، اب گھر جا رہے ہیں۔ تو گھر میں جانے کے بعد کیا ہے؟ پہلا سسٹم یہ سمجھو، پہلے روزے کا سسٹم یہ تھا کہ مغرب افطار کرنا، کھانا جاگنے تک، عشاء تک، عشاء ہو گئی یا سو گئے تو کھانا ختم۔ اب پھر روزہ شروع۔ ایک صحابی کھیت میں کام کرنے والے، ارے ہمارے پاس سب نمونے ہیں، ہم مزدور بن کر بھی ایمان دکھائے، بادشاہ بن کر بھی ایمان دکھائے، غلام بن کر بھی ایمان دکھائے، آقا بن کر بھی ایمان دکھائے، بیٹا بن کر بھی ایمان دکھانا ہے، باپ بن کر بھی ایمان دکھانا ہے۔ باپ میں ایمان جل کے، بیٹے میں ایمان جل کے، نوکر میں ایمان جل کے، آقا میں ایمان جل کے، ہر ایک کا ایمان الگ الگ ہے۔ مزدور دن بھر کھیتی میں کام کیے، سخت کام، سخت موسم، رات آئے مغرب کے بعد، بیوی کچھ لاؤ کھانے کے لیے، افطاری۔ ہمیں تو اسی وقت دبا دیتے ہیں اچھا خاصا، وہ لوگ جنگلوں میں افطار کر لیتے ہیں، مغرب پڑھ لیتے ہیں، ابھی روزے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ بیوی کچھ لاؤ کھانے کے لیے، ارے ٹھہرو ذرا میں آپ کے لیے گرم کر دوں، سب ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حضرت بیٹھے ایسے لیٹے لیٹے، نیند آ گئی، اب اٹھے تو کھانا جائے۔ تھکا ہارا مزدور، دن بھر کام کیا، پتہ نہیں سحری کیا تھی، اب کچھ کھانا ہے، نیند لگ گئی، اٹھے، اب کھانا جائز نہیں ہے۔ روزہ رہے، دوپہر کو غشی آگے گر گئے۔ رات سونے کے بعد یا بیوی سو جائے یا شوہر سو جائے، ملنا نہ جائے۔ شوہر آیا دیر سے، بیوی سو گئی تھی، اٹھو جی چلے، نہیں۔ شوہر سو گیا، پھر اٹھا، نہیں مل سکتے۔ یہ سو گئی تو اس کا روزہ شروع، یہ سو تو روزے میں تو ملنا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات آئے، شیر، اب انہیں تھوڑا سو کے اٹھ گئی تھی بیچاری، کیا بھی نہیں لو بول کو حضرت عمر ملے، لیکن وہ بیوی تھی۔ صبح میں حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں ایسا ہو گیا، کوئی عذر ہے؟ اللہ معاف کریں گے، آپ معاف کریں گے، تجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ آئے تھے نازل،
تو بھوکے صحابی ہوں یا رات میں ملنے کا واقعہ ہو جہاں روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آیتیں نازل ہوئی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں سے ملنا رمضان کی راتوں میں روزوں کی جائز ہے، حلال کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا۔ حرام جو تھا، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی۔ پہلے ہی اللہ نے کہا ہم تمہارے سے تنگی نہیں چاہتے، ہم تمہارے سے آسانی نہیں چاہتے، دین آسان ہے۔ تو جہاں صحابہ کو وزن معلوم ہو، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تنگی نہیں چاہتے، آرام چاہتے ہیں، اسی لیے ایک مصیبت ڈالیں گے تو دو راحتیں دیں گے، تنگی سنگل، راحت ڈبل۔ کیا رحمان ہے نا، رحیم ہے، اتنے مہربان ہیں اللہ۔ اس کے آگے دل سے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دل لگ جائے، سبحان ربی الاعلی، تو پاک ہے، بڑا بلند ہے۔ جیسے ایک حقیر کیڑے کو سجدے کا موقع دیا، جماعت والے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ موقع دیا نماز پڑھنے کا، یہ الفاظ ہو گئے، لیکن ایک گہرائی میں جائیں گے تو ایک سچائی ہے۔ ہم بولنا ہے توفیق دے دیا قرآن سننے کی، مجھ جیسے بیکار آدمی کو اس قرآن سنانے کی توفیق دے دیا، کیا اللہ کی شان ہے، اس کی محبت ہے ہمارے ساتھ، وہ ہم کو چاہتا ہے، یقیناً چاہتا ہے، ہم بھی اسے چاہنا ہے۔ آپ کو قرآن سننے کے یہاں لایا ہے تو آپ کو چاہتا ضرور ہے، مجھے بولنے کے لیے بٹھایا تو مجھے بھی چاہتا ضرور ہے، ہم کو یقین ہے وہ ہم کو چاہتا ہے، ورنہ ہم یہاں نہیں بیٹھتے۔ وہ جب چاہتا ہے ہم بھی اسے چاہیں گے، ذرا چاہیں گے ایک قدم ڈالیں گے وہ دوڑ کے آ جائے گا، جب مزہ مل جائے گا۔ چاہنا ہے اللہ کا پیار، ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے، نماز روزہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا پیار۔ گھروں میں بھی یہی ہے، بچے میاں بیوی یہ سب جو کنبہ ہوتا ہے، اصل پیار ہونا، پیار نہیں تو لعنت ہے گھر پہ، کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کھانا پلانا یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، بہت اچھا لاتا ہے، بہت اچھا کھلاتا ہے، بہت اچھا پہناتا ہے، کوئی محبت نہیں اس میں بھی اس میں بھی، اسے دیکھے تو اسے غصہ ہے۔ یہ کوئی کھانے پینے کا مزہ آئے گا؟ ارے سوکھا کھلاؤ، اسے دیکھتے ہی انہیں خوش، اسے دیکھتے ہی انہیں خوش، یہ ہونا چاہیے۔ سچی عورت اللہ والی جسے اللہ رسول پسند کرتے ہیں کون ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب اس کی طرف نظر ڈالے تو اسے خوش کر دے۔ خوش کرنے کے لیے کتنے کی ٹیکنکس ہیں، عورتیں ہم سے زیادہ جانتی ہیں۔ میرے مرد کو میں کیسا خوش کرنا بولے تو میں 2 3 4 بتا سکتا ہوں، ان کو ابھی زیادہ معلوم، اگر انہوں کیسا خوش ہوتی ہے ان کو سب معلوم ہوتا ہے۔ ہم ساری چیزیں بتا سکتے ہیں، ہر مرد کا الگ اسٹائل ہے۔ اس کی بیوی جانتی ہے میرے شوہر کو میں کیسے خوش کرنا۔ تو نماز پڑھی، تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں ہے تو تباہ تیری زندگی، ایمان نہیں، اللہ سے کنیکشن نہیں، رسول سے کنیکشن نہیں۔ نماز میں خدا نہ خواستہ کچھ کوتاہی ہو، شوہر کو خوش رکھ دے گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، جنت میں ڈال کے اپنا حق معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے حقوق کے بارے میں جو تنگی محسوس ہوئی، رات میں آ کر بیوی سے نہیں مل سکتے، بیوی سو گئی تو شوہر نہیں مل سکتا، شوہر کو ڈھلکا لگ گیا تو بیوی سے نہیں مل سکتا۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں، الرفث، عربی میں رفث کہتے ہیں، عورت سے ملتے وقت جتنے سیکس کی باتیں حرکتیں ہیں وہ سب رفث ہیں۔
لا تاتوا النساء کالبہائم، تم عورتوں کے پاس جانوروں کی طرح مت آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں آتے ہی ہٹو۔ میں کیا کہوں، کون سمجھائے آپ کو، میں نہیں سمجھایا تو پھر مصیبت ہے۔ عورت کو ٹیمپٹ کرنا، وہ جتنے ٹیمپٹ کی چیزیں ہیں وہ سب رفث میں داخل ہیں، باتوں کے ذریعے سے، حرکت کے ذریعے سے، اور آخری جو ملنا ہے وہ بھی رفث ہے۔ قرآن سمجھو، اللہ سمجھا رہا ہے، میں کیا کرنا ہوں۔ آج کل اسکولوں میں کہتے ہیں سچ سمجھاؤ بچی کو، کتنے سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی۔ یہ تو اتنا خطرناک بات بتایا، میں تو ہرے پریشان ہوں۔ ٹیچر گنڈم پہن کر سمجھائے کیسا پہننا ہے، یہ منسٹر یہ بھی بول دیا۔ اب ہم کو یہ لوگ برے لگتے نہیں، اتنے گندے ہمارے منسٹر۔ لڑکی کو سمجھانا یعنی زنا کی دعوت، اور اسے بولنا بیماریاں نہیں آنا، کہیں جانا بھی ہے تو چلے جا، لیکن کنڈم ہونا اس کے پاس، کیسا رہنا، ایسا، کون بتانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قرآن کا اسٹائل اپنے بندوں کو، غلاموں کو سمجھاتا ہے، جو شہوت دیا ہے، جو بھوک دیا ہے، وہی بتائے گا کہ بھوک کیسے پوری کرنا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، وہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے پاس سارے سیکس، جمع حلال۔ اللہ تعالیٰ ایک دم وزن لفظ نہیں بولا، رفث عربی میں استعمال کیا کہ جمع کی جتنی چیزیں ہیں سب حلال جب۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے ڈریس ہو، وہ تمہارا ڈریس ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تم ان کے ڈریس ہو، وہ تمہارا ڈریس ہے۔ اسے سمجھیں گے آپ آئندہ انشاءاللہ، یہ ڈریس کیا ہوتا ہے۔ اللہ عورت کو مرد کا ڈریس، مرد کو عورت کا ڈریس کیوں بولا ہے؟ اللہ ہم تمام کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔